محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا حیران کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والی کا، جس کے شوہر نے اسے طوائف بنانا چاہا تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں میں بہت خوبصورت اور نیک لڑکی رہا کرتی تھی جو حافظ قرآن بھی تھی۔ وہ لڑکی ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی، تہجد پڑھتی اور روزے رکھتی۔ وہ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ نے اس کو بہت حسین و جمیل بنایا تھا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی مرد ہو جو اس کو دیکھ کر بہک نہ سکے۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی بہت اچھے لڑکے سے طے کرنا چاہی۔ اس کے ماں باپ نے اس لڑکے کو بتایا کہ ان کی بیٹی حافظ قرآن ہے، عبادت گزار ہے اور یہ تمہارے ہر رشتہ دار سے پردہ کرے گی، کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ لڑکا اس وقت لڑکی کی خوبصورتی کے خمار میں تھا۔ وہ تو شاید نام کا مسلمان تھا، دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنا اس کا کام تھا۔ وہ کیسے ایک حافظ قرآن لڑکی کو اس کی اہمیت دے سکتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنے والی کا کیا مقام ہوتا ہے اس کو کیسے پتا؟ مگر اس نے تب کہا کہ جیسا آپ لوگ کہیں گے۔ اس کی نیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ شادی کے بعد میں اس کو اپنے رستے پر لے آؤں گا، وہ جیسے ہی میرے ساتھ زندگی گزارے گی اپنی تمام نیک نیتی گھر چھوڑائے گی۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے یہی سمجھا کہ اس لڑکے کو ہماری بیٹی کی تمام شرطیں منظور ہیں۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب وہ اس کے گھر میں بیاہ کر آئی، ایک ہفتہ ہی پیار اور محبت سے گزارا۔ جب ایک ہفتے بعد رشتہ داروں کا آنا شروع ہوا تب اس کے شوہر کو احساس ہوا کہ یہ تو سچ میں بہت پردے دار ہے۔ چھوٹے موٹے رشتہ داروں کو تو وہ اہمیت نہ دیتا، مگر جن رشتہ داروں سے اس کو لالچ ہوتا، جن سے ان کو فائدہ ہوتا، ان رشتہ داروں کی اس کو بہت پرواہ تھی۔ ایک رات اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے چچا ہمارے گھر دعوت پر آ رہے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا بھی ہوگا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں ان سے نہیں ملوں گی، مگر شوہر نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ پھر اس نے بہت ہی اہتمام سے کھانا بنایا۔ اس کے چچا نے کھانا کھانے کے بعد کہا کہ بیٹا میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو بلاؤ۔ جب اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو آواز دی تو کوئی جواب نہ آیا۔ وہ غصے سے اٹھ کر اندر گیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم میرے چچا سے ملنے کیوں نہیں آ رہی ہو؟ اس نے کہا شادی سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ میں کسی سے نہیں ملوں گی، پھر آپ مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ اس کے شوہر نے کہا کہ میرے چچا میرے بہت کام آتے ہیں، ان کی وجہ سے میرے بہت تعلقات ہیں۔ بیوی بولی کہ میرا تعلق میرے اللہ سے ہے۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، جانتا ہوں کہ اللہ اور انسان کا کیا تعلق ہے، مگر انسان کو دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر تم میرے چچا کے سامنے نہ آئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے معاف کیجیے، میں آپ کے چچا سے نہیں ملوں گی۔ یہ سن کر اس کے ظالم شوہر نے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ پھر اس کے چچا کو بھی اس بات پر بہت غصہ آیا، مگر وہ چلا گیا۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ پھر کچھ دن بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے دوستوں کو بلاؤں اور دیکھوں کہ یہ ان سے بھی پردہ کرتی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور دوست کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، مگر اس کی بیوی نے ان سے بھی پردہ کیا۔ پھر اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگی اور وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا۔ اس کی نیک بیوی ہمیشہ عبادت کرتی۔ ایک دن اس کا شوہر اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ایک دوست بہت ہی پیسے والا تھا، اس کی پورے شہر میں عزت تھی۔ اس نے اسے شادی کی مبارکباد دی اور کہا کہ شادی پر کیوں نہیں بلایا اور مجھے اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوایا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی غیر محرم سے پردہ کرتی ہے۔ اس کے دوست نے حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ غیر محرم؟ میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں خود بہت پریشان ہوں، اسی لیے تمہیں اس سے نہیں ملوا سکتا۔ اس کے دوست نے کہا تم کیسے شوہر ہو اس کی اتنی جرأت کہ تمہیں انکار کرے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، اپنی بیوی کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ اب تم خود ہی سوچ لو کہ تمہاری بیوی کو تمہاری ترقی عزیز ہے یا اپنا پردہ۔ پھر اس کے دوست نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو دنیا کی کسی بھی لڑکی کو اپنے سامنے نچوا سکتا ہوں، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، میں تمہیں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں۔ تم خود سوچو، میں تمہاری بیوی کو جانتا تک نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ عورت کی انا ہوتی ہے، اگر مرد اس کو کچل ڈالے تو پوری زندگی عورت اس کے سامنے اٹھ نہیں سکتی۔ میں یہ سب اسی لیے کر رہا ہوں کہ پیسوں کا سن کر اس کے دل میں لالچ آ جائے گا اور اس کی حقیقت بھی تمہارے سامنے کھل جائے گی۔ اس کا شوہر اپنے دوست کی عادت سے واقف تھا کہ وہ ہر شرط کو پورا کرنے والا تھا، اس لیے شوہر کے دل میں لالچ آ گیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ وہ بیوی قرآن پاک بند کر کے بولی کہ میں آپ کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کروں، مگر اس شوہر کے دل میں تو
لالچ تھا۔ پھر بولا کیا تم میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پھر شوہر بولا کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ اس کی بیوی ڈر گئی تو شوہر نے کہا کہ تم مجھے اتنا برا کیوں سمجھتی ہو؟ میں تم سے کوئی بھی غلط کام نہیں کرواؤں گا۔ اگر تم نے قسم نہ کھائی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ وہ اللہ کی بندی رونے لگی اور کہا کہ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، مگر پھر بھی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ شوہر خوش ہو گیا کہ اب یہ میری ہر بات مانے گی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے دوستوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وہ بولی کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، مگر پردے میں آؤں گی۔ وہ مسکرایا اور بولا کہ اب تم میری کوئی بات نہیں ٹال سکتی، تم میرے دوستوں کے سامنے آؤ گی اور وہ بھی بغیر پردے کے۔ وہ صرف تم سے ملنا نہیں چاہتے بلکہ تمہارا ناچ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس اللہ کی بندی کو بہت غصہ آیا اور بولی کہ آپ پاگل ہیں، وہ غیر محرم ہے، میں نے تو کبھی اپنے شوہر کو اپنا ناچ نہیں دکھایا، تو پھر آپ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اس کے شوہر نے کہا کہ تم نے ابھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے، میں صرف تمہاری ضد توڑنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے پردے سے محبت ہے یا مجھ سے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے دوست نے مجھے 1 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اللہ کی بندی بولی کہ آپ کا دوست آپ کو اپنی بیوی کی بے حرمتی پر 1 کروڑ روپے دے رہا ہے۔ اگر یہی اہمیت آپ نے اللہ کو دی ہوتی تو اللہ آپ کے لیے کیا کیا خزانے کھول دیتا۔ ظالم شوہر بولا جو کہا ہے وہ کرو، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ والی رونے لگی کہ میں نے تو کبھی اپنا چہرہ تک کسی کو نہیں دکھایا، یا اللہ تو میری مدد فرما، میں کیا کروں؟ شوہر بولا کہ بس تھوڑا سا ناچ کرنا ہے، اگر تم اس روز میرے چچا کے سامنے آ جاتی تو شاید آج میں تم سے یہ سب کرنے کو نہ کہتا۔ اللہ والی اٹھی اور بولی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے دوستوں کے سامنے آنے کو تیار ہوں۔ اس نے تمام دوستوں کو پیغام بھجوا دیا۔ وہ اللہ والی ساری رات عبادت کرتی رہی اور پھر صبح کہنے لگی کہ آپ کے دوست کب آئیں گے؟ وہ حیران ہو گیا اور بولا کہ شام کو آئیں گے۔ پھر وہ اللہ والی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ پھر شام کو جب ان کے دوست آئے تو وہ دوست پیسے بھی ساتھ لایا تھا۔ جب وہ دوستوں کے کہنے پر اپنی بیوی کو بلانے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ جب وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا تو اس کے دوستوں نے کہا کہ اب تم کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی بیوی بھی کمرے سے باہر آ گئی اور اس کے دوست بھی واپس جا رہے تھے۔ اس نے وجہ پوچھی تو بولے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی بہت ہی حسین و جمیل ہے، مگر ہمارے سامنے تو کوئی تضاب نما چہرہ آیا تھا، مگر میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، تمہارے پیسے تمہیں دے دیے ہیں۔ وہ شوہر حیرانگی سے سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کی عبادت ایسا معجزہ کر گئی، اور پھر اسی وقت رونے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی۔ محترم ناظرین، اگر اللہ پر یقین ہو تو اللہ اس کا ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہر عورت کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔